نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم آخرت کی کئی ایک مشکلات ہیں، کئی ایک مصیبتیں ہیں۔ آخرت تک پہنچنے کے لیے پہلی اور بڑی مصیبت تو یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک نے مرنا ہے۔
موت آئے گی، جنازے اٹھ جائیں گے، اجڑے ہوئے شہروں میں ہمیں دفنا دیا جائے گا جنہیں قبرستان کہتے ہیں۔ یہ پہلی مصیبت ہے کہ مرنا ہے۔ دوسری مصیبت مشکل قبر کی زندگی، قبر کی ہولناک زندگی۔ اللہ ہی جانے کہ قبروں میں کیا ہوتا ہے مرنے والے کے ساتھ۔ اگر دنیا میں وہ نیکی کے سفر پر رہا تو پھر تو 100% ہمیں یقین ہے کہ قبر کی زندگی اچھی ہو جائے گی۔ اچھا، پھر اس کے بعد جب اللہ رب العزت قبروں سے اٹھائے گا، ایک اور مصیبت ہے، ننگے اٹھیں گے، ننگے جسم، ننگے سر، ننگے بدن، پاؤں سے ننگا، اور خلقت جا رہی ہوگی میدان محشر کی طرف۔ لباس کتنی بڑی زینت ہے، کوئی بھی حیادار اپنے آپ کو ننگا نہیں کر سکتا، بلکہ وہ حدیث آپ نے بار بار سنی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک بڑھی عورت آئی، کہنے لگے اللہ کے رسول مرگی کا دورہ پڑتا ہے، میرے لیے دعا ہی کر دیں، اللہ شفا دے دے۔ آپ نے فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر دیتا ہوں اللہ شفا دے دے گا، لیکن اماں میں ایک مشورہ دیتا ہوں، صبر کر لے، میں تجھے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ وہ حیادار خاتون صحابیہ کہنے لگے اللہ کے رسول جتنی بھی تکلیف آئے گی، مصیبت آئے گی دنیا کی، یہ میں صبر کر کے دن گزار لوں گی، لیکن ایک بات ہے کہ مجھے جب وہ مرگی کا دورہ پڑتا ہے تو میں بے پردہ ہو جاتا ہوں، میرا لباس میرے تن سے ہٹ جاتا ہے۔ اللہ کے رسول میرا پردہ تو رہنا چاہیے نا۔ کتنی عظیم دولت ہے کہ ہمارے جسموں پہ لباس ہے، لباس۔ ننگوں کی جن کے جسموں پہ کپڑا نہیں وہ بھلا انسان ہے۔ یہ بھی ایک پریشانی ہم میں سے ہر ایک کو آئے گی کہ ہمیں ننگا اٹھایا جائے گا، دوڑیں لگ جائیں گی میدان محشر کی طرف۔ ماں عائشہ نے جب یہ سنا نبی علیہ السلام کی زبانی، صحیح مسلم بخاری کی حدیثیں، یحشر الناس یوم القیامۃ حفاۃ عراۃ غرلا، ننگے اٹھائے جائیں گے، ننگے۔ ماں کہنے لگی حیا کی پیکر، غیرت کی پیکر، ماں عائشہ نے کہا اللہ کے رسول ننگے، پھر کیا بنے گا ہمارا؟ آپ نے فرمایا عائشہ اللہ کا خوف اتنا ہوگا کہ کسی کو دیکھنا تو دور کی بات ہے کہ بندے اپنے آپ کو نہیں دیکھیں گے۔ یہ کتنی بڑی مصیبت ہوگی کہ ہمیں ننگا بگایا جائے گا۔ اس سے بعد ایک اور بڑی مصیبت ہے، اور بڑی مصیبت پہ مصیبت، میدان محشر میں کھڑا کر دیا جائے گا۔ پتہ ہے کتنی دیر؟ 50,000 سال کھڑے رہے، جو جہاں کھڑا ہے اس کی ضرورت نہیں ہوگی کہ ایک قدم اٹھا کے آگے پیچھے چلا جائے۔ ہمارا ایمان ہے یہ دن آنے والا ہے۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ، اتنی مصیبتیں شروع ہونے والی ہیں، یہ حضرت صاحب کو کوئی فکر ہی نہیں، یہ غافل پڑا ہے، کہتا ہے کیا اور دیکھا جائے گا، کیا فرق پڑے گا۔ میں نے پچھلے جو میں کہا تھا، یہ جو کہتے ہیں نا دیکھی جائے گی، ان کو پتہ چل جائے گا۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ، حسرت کا دن، حسرت کریں گے کہ کاش کہ ہمیں موقع بن جائے، ہم واپس جائیں اور نیکیاں شروع کر دیں۔ قیامت کی مصیبتیں مشکلات، ایک مشکل سے نکلیں گے، دوسری مشکل، دوسری ختم ہوگی، تیسری مشکل۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ قیامت کے دن جب قبروں سے اٹھائیں گے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اول من یقصی یوم القیامت ابراہیم،
سب سے پہلے اللہ رب العزت عزت کا لباس اپنے پیغمبر جلیل القدر حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو پہنا. کئی ایک چیزیں بیان کی گئی ہیں. جب انہوں نے آگ میں پھینکا تھا نا، لباس بھی اتار لیا تھا نبی کا. اللہ نے اس کا صلہ کیا دیا سب سے پہلے. قرآن کہتا ہے وَلِبَاسُ التَّقْوَى خَيْرٌ. لوگوں تقوی کا لباس حاصل کرو. تقوی کا اگر قیامت کے دن اپنے بدنوں کو ڈھانپنا چاہتے ہو تو تمہاری زندگی میں تقوی ہو. تقوی اللہ کا خوف ہو، اللہ کا ڈر. خلی الذنوب صغیرہا و کبیرہا ذاک التقیٰ. تقوی کسے کہتے ہیں؟ چھوٹے بڑے گناہوں کو چھوڑ دو، یہ تقوی ہے. اس سے بڑی نیکی کوئی نہیں. اہل تقوی کو رب العالمین لباس پہنائے گا، عزت کا لباس. اللہ ہم سب کو جب ہم قبروں سے اٹھے اللہ ہمیں عزت کا لباس عطا فرمائے. لباس یہ بہت بڑی نعمت ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہاں پہ سایہ نہیں، موسم نہیں، گرمی نہیں، سردی نہیں، سایہ نہیں، کوئی چیز نہیں ہوگی، اپنے اعمال کا سایہ ہوگا. یاد رکھنا، جیسے عمل اسی طرح کا ماحول بن جائے گا. قیامت کے دن کہیں نظر نہیں آئے گا. آپ کو پتہ ہے یہ دریا، یہ پہاڑ، یہ ہوائیں، یہ موسم بدلتے ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں. قیامت کے دن نہیں. اور میرے محترم بھائی، میری ماں بہن، ذرا اس بات کو سمجھ کہ قیامت کے دن پھر ہمیں کیا چیز سایہ دے گی، کون سی چیز کام آئے گی. 50,000 سال جب کھڑا ہونا پڑا نا، سر لگ جائے گی. سر انسانیت حال و بے حال ہوگی. اپنے اپنے عمل سے جیسا عمل ہوگا ویسا اس کے ساتھ سلوک کیا جائے گا. اگر نیک عمل ہے، نیکی آگے، نیکی قربان جائے نیکی. یہی ہمارا موضوع ہے. اللہ ہمیں نیکی کا شعور عطا فرمائے. ابھی شوال جا رہا ہے، دیکھنے میں آیا رمضان گیا تو سب کچھ ہی چلا گیا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں اور یاد رکھنا، آپ نے پورا مہینہ تراویح پڑھی نا، نفل، ساری زندگی نفل پڑھتے رہے، اللہ کی قسم فجر کی ایک رکعت کے برابر نہیں، فرض کی ایک رکعت کے برابر نہیں. تو کیا سمجھتا ہے؟ 4 دن تراویحوں میں حاضر ہو گئے اور کہا کہ قضا ہو گیا، اور ساری زندگی تہجد شروع کر دو، ظہر کی ایک رکعت کے برابر نہیں ہے. فرض چھوڑ کے بیٹھا ہوا ہے. کیسے سمجھائیں؟ کون سا تعویذ لائیں اس مسلمان کو، اس بیچارے کی، اس کی تربیت ہو جائے؟ فرض چھوڑ کے بیٹھا ہوا ہے. نیکی اگر رمضان جانے کے بعد نیکی کا شعور پیدا نہیں ہوا نا تو سمجھ لو جو 4 روزے رکھے ہیں نا، اللہ ردی کی ٹوکری میں رکھ کر پھینک دے گا. یہ اسلام ہے، یہ ایمان ہے، یہ شریعت ہے، یہ دین محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے اندر لچک نہیں ہے. آؤ پورے آؤ، نہیں تو کہیں کوئی اور راستہ اختیار کر لو. ادخلوا فی السلم کافہ. لوگوں، تمہیں جو دین آسمان کی بلندیوں سے عطا کیا گیا ہے، یہ دین عام نہیں ہے، یہ آخری دین ہے، یہ آخری دین، یہ آخری سنت ہے، یہ آخری طریقہ ہے. اس کے اندر کسی قسم کا رد و بدل نہیں. دنیا جہان کوشش کر لے اس کو بدلنے کی، کوئی مائی کا لال اس کو بدل نہیں سکتا. تو آئیں آخرت کی مصیبتیں اور مشکلات جو ہے وہ کیسے کامیاب ہوں گے؟ نیکی ہو اور نیکی میں تسلسل ہو، اور پھر نیکی کی حفاظت ہو. مضمون میرے سامنے کافی سارے آ گئے، میں کیا کروں؟ مضمون پہ مضمون بنتا چاہ رہا ہے. نیکی اور نیکی میں تسلسل، کمی نہ آئے.
رکاوٹ نہیں آنی چاہیے. جس جگہ پہ آپ لگ گئے لگے رہے. کاروبار میں کمی آ سکتی ہے, دکانداری میں کمی آ سکتی ہے, دفتر کے دن میں کوئی چھٹی ہو سکتی ہے, آپ کوئی دنیا کے معاملے میں چھٹی کر سکتے ہیں, دین کے معاملے میں نہیں. تسلسل. قربان جائے کہو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نیکی کا کتنا متلاشی شخص تھا. 15 سالہ نمازی. جب نماز فرض ہوئی, اس امت کا پہلا شخص انبیاء کے بعد 15 سالہ کو 30 سال 50 سال ہماری طرح کا نمازی نہیں تھا. جب نماز 50ویں سال فرض ہوئی, نبوت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 50 سال عمر ہو چکی تھی. اس وقت یہ نماز فرض ہوئی اور صدیق اکبر 2-2.5 سال چھوٹے تھے نبی علیہ السلام سے. تقریباً 15 سال کا نمازی اور اس امت کا قائد بنا, اس امت کا لیڈر بنا. وجہ کیا تھی؟ ایسی نیکی کا شوق, ایسا متلاشی, ایسا انسان. سیدنا عمر خلیفہ ثانی کوشش کیا کرتے تھے کہ میں صدیق کو پہنچ جاؤں, لیکن جب بھی وہ مقابلہ کرتے آگے صدیق کھڑا ہوتا تھا. اللہ اکبر. انتہائی مصروفیات کے باوجود مجال ہے کہ ان کی نیکی کے جو تسلسل ہوتا تھا وہ ٹوٹ جائے. اللہ کو بھی بڑا پیار آیا تھا. پتہ کب کہ صدیق کی نیکی کا تسلسل ٹوٹنا نہیں چاہیے. ماں عائشہ پر بہتان لگ گیا. سادہ سے چند صحابہ بھی اس بہتان میں شریک ہو گئے اپنی انتہائی سادگی کی وجہ سے. گھر کا نوکر ہے, رشتہ دار ہے, مستہ ہے, وہ بھی شریک ہو گیا. صدیق اکبر نے, ابو بکر صدیق نے کہو رضی اللہ تعالی عنہ, وہ خرچہ بند کر دیا. نیکی کر رہے تھے مسلسل, خرچہ بند کر دیا. شاید آپ میرے نقطے تک پہنچ گئے ہوں گے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید نازل کر دیا. فرمایا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى. او میرے پیارے محبوب حبیب کے پہلے صحابی صدیق, یہ آپ نے کیا کر لیا؟ حضرت ابو بکر صدیق نے قسم اٹھا کر کہا واللہ لا انفق علی مصطح شیئا ابدا. اور بیٹیوں پر کوئی الزام لگائے, بھلا ہم تو ناطے توڑ دیتے ہیں, تو میرے لیے مر گیا, میں تیرے لیے مر, خبردار میرے گھر تو آیا تو. یہ ابو بکر صدیق کی بیٹی ہے عائشہ, سیدہ عائشہ طاہرہ. فرمایا آئندہ میں نے مشتہ کو کبھی روپیہ پیسہ نہیں دینا, بند. اللہ نے قرآن نازل کر دیا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ. فضل والے, مال والے, فضل والے, مال والے, وسعتوں والے قسم نہ اٹھائے. اوے ابو بکر تو نے قسم اٹھا لی کہ میں مستاق کو خرچہ نہیں دوں گا, میں اللہ عرش والا ابو بکر کی نیکی کا جو تسلسل ہے نہیں ٹوٹنے دوں گا. ابو بکر نہیں نہیں نہیں, تیرا مقام ہے میرے ہاں, تیری نیکی جو خرچہ کرتا ہے کرتا رہے. ابو بکر تجھے پسند نہیں ہے کہ اللہ تجھے معاف کر دے؟ فوراً کہا ہاں اللہ مجھے یہ بات پسند ہے کہ صدیق کو میرا رب معاف کر دے. فوراً خرچہ شروع کیا. وہ جو نیکی کر رہے تھے نا, نیکی ٹوٹنے نہیں دی. میری اور آپ کی مصیبت یہ ہے, ایک نیکی کر بیٹھتے ہیں, کچھ دنوں بعد چھوڑ دیتے ہیں. 4 دن مسجد کی رونق بنتا ہے, میرا بھائی, میری ماں, میری بہن, اگلے دن چھوڑ دیتے ہیں. نیکی اور نیکی میں کیا ہو؟ تسلسل. یہ نیکی کے اندر تسلسل اللہ رب العزت کو پسند ہے, یاد رکھنا. اگر ہماری نیکیوں کا سلسلہ وہ زنجیر ٹوٹ جائے تو مجھے تو خطرہ ہے یہ ٹوٹی پھوٹی نمازیں پڑھتے ہیں, کوئی روزے 4 رکھ لیے, خطرناک نتیجہ نکل سکتا ہے. اور بچوں بھائی بیٹھ جاؤ, آرام سے بیٹھو.
اللہ ہم جو نیکی شروع کیے ہوئے ہیں کبھی ٹوٹنے نہ پائے۔ میں اپنے بھائیوں کے لیے دعا کرتا ہوں جو میرے بھائی فجر کے نمازی ہیں نا، میں فجر کے نمازیوں کا زیادہ تذکرہ اس لیے کرتا ہوں کیونکہ وہ پکے نمازی ہوتے ہیں۔ اللہ فجر کے نمازیوں کی نماز کا جو تسلسل ہے ٹوٹنے نہ دے۔ ہم تجھ سے مانگتے ہیں موت تک ہماری یہ نیکیوں کا سلسلہ ٹوٹنا نہیں چاہیے۔ اللہ اکبر۔ نیکی کو معمولی نہ سمجھے محترم بھائی، کبھی بھی معمولی نہ۔ صحیح مسلم، لا تحقرن من المعروف شیئا، نیکی چھوٹی ہو بڑی ہو اس کو معمولی نہ سمجھیں۔ انتہائی مصیبتوں میں گرفتار ہے ہم، نیکیوں کو مذاق کرتا ہے۔ نیکی کو چھوٹی ہو یا بڑی ہو معمولی نہیں سمجھنا۔ دیکھ اپنے بھائیوں کے لیے ہم نے کبھی دعا کی ہے؟ اپنے بھائیوں کے لیے میرے ساتھ میرا بھائی نمازی کھڑا ہے، نماز کے بعد اس بھائی کے لیے کبھی دعا کی ہے؟ اور اس کو اپنی دعا میں یاد رکھ، اپنے بھائی کو، اپنے رشتہ دار کو، اپنے جماعتی کو، اپنے نمازی بھائی کو اپنی دعا میں شریک رکھ۔ ایک بھائی نے اس کے بارے پتا چلا کہ اس نے کبھی بھی اپنے لیے دعا نہیں کی۔ افطاری کا ٹائم ہے، افطاری کا ٹائم ہے، وہ گپے لگا رہا ہے، گپے۔ کسی نے کہا اللہ کے بندے یہ کام تو کیا کر؟ اس نے کہا میں نے تو کبھی بھی اپنے لیے دعا نہیں کی، ہاں ایک کام کرتا ہوں، میں اپنے بھائیوں کو لیے مانگتا رہتا ہوں، اللہ میرے فلاں بھائی کو شفا دے دے، میرے فلاں بھائی کے رزق میں برکت ڈال دے، اللہ میرا فلاں بھائی پریشان ہے، اسپتالوں میں دھکے کھا رہا ہے، اس کے لیے دعا کرتا ہوں۔ اسنس اذا دعا المسلم لاخیہ، جب بندہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتا ہے بظاہر الغیب، اس کی عدم موجودگی میں، قال الملک، اللہ ایک فرشتے کی ذمہ داری لگا دیتے ہیں۔ فرشتہ کہتا ہے، ادھر سے وہ اپنے بھائی کے لیے دعا کرتا ہے، فرشتہ کہتا ہے آمین، اللہ یہ جو اپنے بھائی کے لیے مانگ رہا ہے نا تو اس کی دعا کو قبول فرما۔ فرشتہ کہتا ہے، اور ساتھ فرشتہ ایک بات کرتا ہے، وَلَكَ بِمِثْلٍ، او اپنے بھائی کے لیے دعا کرنے والے اللہ تجھے بھی عطا کرے۔ اللہ اکبر، اندازہ کرے ذرا، فرشتوں کی دعائیں ملتی ہیں، فرشتوں کی۔ ہم محروم ہیں اپنے بھائیوں کے لیے، دعا کو ہتھیار بناؤ، ہر وقت دعا کرتے رہے اپنے بھائیوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، کہیں یہ دعا تو نہیں یہ مر جائے۔ ہم تو کرتے ہیں یہ جان ہی نہیں چھوڑ رہا، یار نظر آتا ہے مجھے، میرا بھائی نظر آتا ہے، نظر کیوں آ رہا ہے؟ اس چکر سے نکلو۔ اگر کچھ فراوانی، کچھ خوشحالیاں چاہتے ہو، آئیے ذرا، بڑی آسان، کوئی مشکل ہے یہ نیکی؟ مشکل ہے؟ صغیر بھائی ذرا اوپر جاؤ نا ذرا، کتنی آسان نیکی ہے، نیکی معمولی سی ہے، کسی کے لیے دعا کر دیں۔ اور آپ کسی کے لیے دعا کریں گے، فرشتہ اللہ کی طرف سے مقرر ہو کر تیرے لیے دعا کرے گا۔ اس فرشتے کو کس نے مقرر کیا ہے؟ اللہ نے کیا، تو پھر دعا قبول ہوگی نا۔ آسان نیکی، آسان نیکی، لیکن ہم نہیں کرتے۔ دیکھیے ذرا آسان نیکی، معمولی سی نیکی، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی میامن السیوف، صفوف، مسجد میں تو آتے ہی ہے نا، کوشش کیا کریں مجھے دائیں جانب جگہ مل جائے۔ اللہ اور اس کے فرشتے دائیں جانب جو بیٹھتے ہیں نا، دائیں جانب رحمت کی دعائیں کرتے ہیں، اللہ اس پہ رحمت پر، فرشتے کہتے ہیں، معمولی سا ہے نا، معمولی سا۔ دیکھیں دائیں جانب جگہ پڑی ہے، فوراً وہاں پہ بیٹھ جائے، دو رکعتیں شروع کر دے، وہاں پہ بیٹھے۔ اور اللہ کے حبیب نبی جب اپنا سلام پھیرتے تھے، دائیں جانب جب پھیرتے تھے تو چہرہ دائیں جانب والوں کی طرف موڑتے تھے، اور دائیں جانب والے صحابہ کرام سب سے پہلے اللہ کے نبی کے چہرے کا دیدار کرتے تھے۔ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوا کرتا تھا۔ آسان نیکی ہم نے مشکل بنائی ہوئی، یا پتہ ہی نہیں، یا دیکھ، الا تصفون کما تصف الملائکۃ عند ربہم، اور لوگوں تمہیں کیا ہو گیا، اور نمازیوں تمہیں کیا ہو گیا، تم اس طرح صف کیوں نہیں بناتے جس طرح فرشتے اپنے رب کے پاس صفیں بناتے۔
مل کر ایک صف کو مکمل کیا. اگر پہلی صف میں جگہ ہے تو فرشتے پیچھے صف نہیں بناتے تھے، اگر دوسری صف میں جگہ ہے فرشتے تیسری صف نہیں بناتے تھے، پہلی صف مکمل پھر دوسری صف. اللہ رب العزت کے سامنے آپ نے فرمایا لوگوں تم اس طرح صفیں کیوں نہیں بناتے جس طرح فرشتے جبریل، میکائیل، اسرافیل اپنے رب کے سامنے صفیں بناتے ہیں اور مل کر کھڑے ہوتے ہیں، درمیان میں سوراخ ان کے فرق واضح نہیں ہوتا، بالکل ساتھ ملے ہوتے ہیں. اس طرح صفیں کیوں نہیں بناتے؟ من سد فرجتن، جس نے اپنے دو بھائیوں کے درمیان وہ خلا جس کو ایک بلشت کہتے ہیں، ایک بلشت خلا ہونا چاہیے. پتہ نہیں دنیا کی کس کتاب میں یہ بات موجود ہے، مجھے نہیں پتا، میں نے تو 20 احادیث پڑھی ہے میرے سامنے موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تھی ساتھ ساتھ ملے، درمیان میں خلا نہیں ہونا چاہیے. من سد فرجتن، جس نے درمیانی خلا بند کر دیا، شیطان کا رستہ بند کر دیا. میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا کتنا آسان عمل ہے. بنی لہ بیت فی الجنہ، اللہ رب العزت اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتے. معمولی ہے، کتنا معمولی، آسان ہے. اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. آسان نیکی، معمولی نیکی، اجر دیکھیں اجر. اذا امن الامام، جب امام آمین کہے فقولوا آمین، تم بھی آمین کہو، آمین کہو. زیادہ بلند آواز سے نہ کرے کہ کسی بھائی کو پریشانی ہو جائے. سارے کٹھے آمین کہیں گے تو آواز گونج خود بخود بڑھ جائے گی. اجر دیکھیں اجر. اٹھا صحیح البخاری، معمولی سی نے کی آمین کہنے میں کتنا ٹائم لگے گا. آپ نے فرمایا جس کی آمین فرشتوں کی آسمان کے فرشتے بھی ساتھ آمین کہتے ہیں، جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے موافقت کر گئی، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ اس کو گناہوں سے پاک صاف کر دے. معمولی سی نہیں. آمین پہ جھگڑا کرتے ہو. بھائیو آپ کے سامنے میں نے حدیث پیش کی ہے، حدیث خوشی سے آمین کو. ہم آمین کیوں کہتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم. امام کہتے ہیں اللہ ہمیں صراط مستقیم دے جو جنت کو جانے والا رستہ، صراط الذین انعمت علیہم، اللہ صحابہ کا رستہ، نبیوں کا رستہ، صدیقین کا رستہ، شہداء کا رستہ، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہ یہود و نصارہ کا رستہ نہیں چاہیے. یہ یہودی، یہ لعنتی، یہ گنڈے. آج دیکھ مسلمان، میرے محترم، میرے بھائی، میری بہن، میری ماں، دیکھ ہم کہاں پہنچے ہوئے، تاریخ کے کس دانے پر پہنچے ہوئے ہیں. ہم اللہ سے مانگتے ہیں، التجائے کرتے اللہ یہود و نصارہ کے پروپیگنڈوں سے، ان کے رستوں سے امت مسلمہ کو محفوظ فرما. آمین. ماڑی گل ہے، بولو نا ذرا آمین. اللہ قبول فرما. میں اور آپ آمین سے نفرت کرتے ہیں. کس کو نماز دکھانی ہے؟ اللہ کو دکھانی ہے. پیغمبر کی نماز پڑھیں گے تو تب جا کر اللہ وہ ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے گا. جو میرا بھی مطلوب ہے تیرا بھی مطلوب ہے. ایک اور سن لیں، 10 منٹ کی نیکی ہے. اجر دیکھیں اور اس بندے کی قسمت کا اندازہ لگائیں. 10 منٹ کی نیکی. صرف وضو کر لیں، ظہر سے پہلے اٹھ کر صرف 4 رکعتیں پڑھ لیں. 4 رکعات قبل الظہر، 4 رکعات قبل الظہر، ظہر کی نماز سے پہلے صرف 4 رکعتیں پڑھ لیں. اجر کتنا، اس کی قسمت کے کیا کہنے. یعدلن بصلاۃ السحر، تہجد کی نماز کے برابر رب اس کے کھاتے میں اجر لکھ دے گا. 10 منٹ میں کیا ہے، ایسے جیسے ساری رات تہجد پڑھتا ہے. وفی روایت اخرى 4 قبل الظہر لیس فیہن تسلیم. بندہ 4 رکعتیں ایک سلام کے ساتھ ظہر سے پہلے پڑھ لے، تفتح لہن ابواب السماء. ان 4 رکعتوں کے اندر اتنی رب نے برکت رکھ دی ہے، اللہ آسمان کی دروازے کھول دیتے ہیں. وفی روایت من حافظ علی 4 رکعات قبل الظہر و4 بعدها، جس نے 4 رکعتیں ظہر سے پہلے پڑھ لی اور 4 ظہر کے بعد پڑھ لی، حرمہ اللہ علی النار، اللہ رب العزت اس کو جہنم کی آگ پر حرام کر دیتے. کتنا ٹائم لگے گا مجھے بتاؤ نا. معمولی سی دیکھیں، یہ نفل کی بات ہو رہی، فرض کے کیا کہنے. ایک اور ذرا حدیث سنیں.
معمولی سی نیکی، ہم توجہ نہیں دیتے اس آدمی کے کیا کہنے، اس کی قسمت کا اندازہ لگائیں. ان العبد اذا جلس فی مصلاہ بعد الصلاة، بندہ جب نماز کے بعد، فرضی نماز کے بعد، سلام کے بعد بیٹھ جائے چند منٹ، توجہ ذرا، چند منٹ، صلت علیہ الملائکہ، اللہ کے نورانی فرشتے اس پر رحمت کی دعائیں کرتے ہیں. اٹھا صحیح بخاری مسلم، اللہ مغفر لہو، اللہم ارحمہ، اللہ اس پر رحم فرما دے، یہ تیرے رحم کا قابل ہے. فرشتہ کہتا ہے، مجھے تو یوں محسوس ہوتا ہے جبریل کہتا ہے. اگر تو مسجد میں آ ہی گیا سی یار، تو مسجد میں امام کو پیچھے منہ کرنے کا موقع بھی نہیں دیتا. یہ افراتفری کا سامان یہ ختم کرو، مسجد کو اس کو پاک صاف کرو، چند منٹ بیٹھ جائیں. اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم رل مل کر سارے ہی فرشتوں کی دعاؤں کے مستحق بن جائیں. ایک اور سنیں، معمولی سی نیکی، معمولی جمعہ کا دن، سارے بھائی جمعہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں. اللہ ہمارا یہ وقت جو ہم نے تیرے لیے نکالا ہے، اپنی اصلاح کے لیے نکالا ہے، اللہ اپنی رحمت سے قبول فرمائے. من غسل یوم القیامہ واغتسل ثم بکر وابتکر ومشى ولم يركب ودنا من الامام فاستمع ولم يلغو، پیدل چل کر آیا ہے یہ جمعہ پڑھنے کے لیے، دل میں اپنی اصلاح لے کر آیا ہے، غسل کر کے آیا ہے اور پیدل چل کر آیا. ودنا من الامام، امام کے قریب آ کر بیٹھا. میں یہ حدیث میرے سامنے تھی جب میں ممبر پہ چڑھا ہوں، میرے ساتھ بچے بیٹھے ہوئے تھے، سامنے میرے بزرگ بیٹھے ہوئے تھے. اللہ ہمیں اس حدیث کا مصداق بنا دے. حدیث میں کیا ہے؟ جو صبح جو ٹائم سے چلے، وقت پر آئے، وقت پر جمعہ ادا کرتا ہے نا، وہ مسجد میں آ کر امام کے قریب ہو کر بیٹھ جاتا ہے. اگرچہ اس مسجد بھری ہوئی ہے، دور بیٹھ جاتا ہے، لیکن وقت پر آتا ہے. کان لہو بکل خطوۃ، یہ حدیث یاد کر کے جانا، کان لہو بکل خطوۃ، اس کو ہر قدم کے برابر، ادھر سے قدم اٹھایا، عمل سنۃ، اللہ 1 سال کا اجر اس کے کھاتے میں لکھ دیتا ہے. اور کیا چاہیے؟ اور میرے بزرگ، میرے محترم، اللہ تمہاری عمروں میں برکت فرمائے. ہمیں کیا چاہیے؟ اور پتہ ہے یہ عمل سنۃ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس حدیث میں آگے وضاحت ہے، وضاحت سنیں ذرا. حدیث سنن نبی داؤد کے اندر، ترمذی کے اندر، ابن ماجہ کے اندر آپ نے فرمایا اجر صیامیہا و قیامیہا، ایسے ہی ہے جیسے اس نے پورا سال روزے بھی رکھے اور پورا سال تہجد کی نماز بغیر ناغے کے پڑھتا رہا. یہ ہے معمولی سا ہے. وقت پہ آ جاؤ نا. آپ جمعہ پڑھتے ہیں، اللہ پیار کرتے، محبت کرتے، اللہ ہماری اس محبت کو بھی قبول فرما، ہمارے لیے جنت کا رستہ آسان فرما دے. آ جاؤ، وقت پر آؤ تاکہ ہمیں اس حدیث کے مصداق بن جائے. 1 سال کا اجر. ایک اور حدیث ساتھ میں لا لیں، نیت بدلے، نیت بدلے. سارے سوتے ہیں، سوتے تو سارے ہیں، جن کو نیند نہیں آتی اللہ ان کو راحت کی نیند عطا فرمائے. نیند اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. نیت بدلے. من اتا فراشہ وهو ينوي ان يقوم يصلي من الليل فغلبته عيناه، رات بستر پہ سویا، اس نے نیت کی اللہ مجھے موقع دینا کہ میں رات کو اٹھ کر تیرے سامنے چلو 2 رکعتیں ہی پڑھ لوں. نیت تو کر لے. اجر دیکھے، قسمت دیکھ، قسمت اس بندے کی. اس نے سونا تو تھا لیکن سوتے ہوئے نیت کر بیٹھا اللہ فجر سے پہلے 2 رکعتیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمانا. لیکن فغلبته عیناہ، اس کی آنکھیں غالب آ گئی، نیند میں سویا رہا، کھراٹے لیتا رہا. نبی علیہ السلام نے فرمایا کتب له ما نویٰ، جو سونے کے ٹائم اس نے نیت کی تھی نا، اسی نیت کے مطابق اللہ اس کے کھاتے میں اجر لکھ دیتا ہے. وَكَانَ نَوْمُ، آگے سنے ذرا حدیث کے لفظ، میں تو اللہ کے قسم مزہ لیتا ہوں. وَكَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً عَلَيْهِ مِن رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ، ساری رات سویا، کھراٹے لیتا رہا، اللہ کی طرف سے، اللہ رب العزت کی طرف سے اس کی نیند اس کے عمل نامے میں صدقے کے طور پر لکھ دی جاتی ہے کہ یہ ساری رات ہی صدقہ کرتا ہے.
نیت بدلے، اپنی نیت ٹھیک ہے، سونا تو ہے نا، نیت بدلنے سے اللہ نماز تہجد کا اجر عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت یہ جو نیکی ہے نا، کافی ساری نیکی، انبار لگے ہوئے، ٹائم اجازت نہیں دیتا، اس لیے آپ انہی باتوں پہ اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ سے دعا کرتے اللہ ہمیں نیکی کا شعور عطا فرما، نیکی کے اندر تسلسل عطا فرما، اور نیکی کی حفاظت عطا فرما۔ نیکی کی حفاظت کے متعلق آئندہ جمعے میں بات کریں گے کہ نیکی کی حفاظت کیا ہوتی ہے، کیسے ہوتی ہے۔ اللہ جو سنا گیا عمل کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجید۔ محترم بھائیوں، مختصر زندگی میں اگر نیکی کا شعور پیدا ہو جائے تو کیا بات ہے قبر کی مشکلوں سے، قبر کے بعد اٹھنا ہے جب، ہاں جی، ننگے بدن ننگے جسم، پھر محشر کا میدان، 1000 سال کھڑا ہونا، پھر پتہ نہیں کیا بنے گا، کتنے مشکل مراحل ہیں، وہاں سے ہم نے گزرنا، کہیں پل صراط ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد فرمائے، اور جو ہمارے بھائی دنیا سے چلے گئے اللہ تعالیٰ ان کی قبر کی زندگی آسان فرمائے۔ تو بھائیو یاد رکھنا، وہ آخرت کی پریشانیوں کو حل کرنے کے لیے نیکی کا ہونا ضروری ہے۔ خدا اپنے آپ کو نیکی کی طرف راغب کرے، اپنے گھر میں اپنے بچوں کو نیکی کا شعور پیدا فرمائے، نماز کی طرف لگا دے، بس آپ کی ذمہ داری پوری ہو جائے گی اللہ کے فضل و کرم سے۔ جس بھائی نے، جس نوجوان نے، جس اپنی ماں بہن نے اپنے بچے کو اپنی زندگی میں نمازی بنا دیا، اور یاد رکھنا نمازی یہ جو بے نماز پھرتے ہیں نا، ان کا ہم نے 8 سال کی عمر سے لے کر 15 سال کی عمر، یہ 5-6 سال ضائع کیے، اس کا نتیجہ نکلا گھر بھرے پڑے ہیں بے نمازیوں سے۔ 10 سال کی عمر، 7 سال سے لے کر یہ نماز پڑھانی پڑے گی اگر چاہتے ہو میرا بچہ نمازی بن جائے، اگر چاہتے ہو یہ سنہری دور، یہ ایک طرف سونا رکھا جائے، ایک طرف پوری دنیا سونے چاندی سے بھر جائے، میرے اور تیرے بیٹے کی یہ جو عمر ہے یہ اتنی عظیم ہے، اگر احساس ہو جائے میرے یہ ننھے بچے، یہ شہزادے، یہ پھول کہیں بے نماز بن کر دنیا سے نہ چلے جائیں، اس پر محنت کر، مشکلیں اللہ آسان فرمائے گا قبر کی، قبر کے بعد جب اٹھیں گے اس وقت پھر اللہ تعالیٰ ہمیں عزت کا لباس پہنائے گا، اللہ ہمیں سایہ نصیب فرمائے گا۔ یہ مختصر بڑی پیاری زندگی ہے، اس زندگی میں قرآن کے ساتھ لگا دے، اس سے بڑی نیکی نہیں ہے۔ قرآن اس کا شعور پیدا کر۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اقرأ الزہراوین البقرۃ وسورۃ آل عمران، لوگوں سورہ بقرہ اور آل عمران کی تلاوت کیا کرو، اس سے محبت کیا کرو، اس سے محبت، کیونکہ قیامت کے دن مشکلیں کیسے آسان ہوگی، کیسے یہ سامنے آئے گی، ادھر سے اڑ کر دائیں طرف سے بائیں طرف اڑ کر آئیں گی، اپنے پڑھنے والے، اپنے محبت کرنے والے کے اوپر یہ سایہ بادلوں کی طرح چھا جائے گی، اور ایک حدیث میں لفظ ہے غیایتانی، چھتری بن جائے گی، اور ایک اسی حدیث میں لفظ ہے فرقانی من طیر صواف، اور 2 گروہ پرندوں کے 2 گروہ جھنڈ ان کی شکل میں اس کے اوپر آ کر ان کے ساتھ مل جائیں گی اور جھگڑا کرتی رہیں گی جب تک اللہ جنت میں نہیں نہ داخل کرے گا، اس وقت تک یہ ساتھ نہیں چھوڑیں گی۔ پتا چلا قرآن بہت بڑی نیکی ہے، اس سے محروم نہ کرو اپنے آپ کو، اپنی اولادوں کو۔ اور مجھے افسوس ہے تیری زندگی پر میں تنقید نہیں کر رہا، اور میرے بزرگ کو جب وہ قرآن کھولتا ہے اس کو اوپر سے دیکھ کر پڑھنا نہیں آتا، دنیا جہان کے انگلش کے سارے اخبار پڑھ لیتا ہے، کتنی بڑی مشکل ہے کہ زندگی گزار بیٹھے سے قرآن نہیں آتا۔
इधर से अपनी कब्र से उठेगा ना, कब्र से, उधर से साथ ही सूरह बकरा, आल इमरान आ जाएंगी। रोजाना पढ़, एक रुकू पढ़, खत्म हो जाए। ये नहीं कि सारी रोजाना पढ़ी जाए, रोजाना एक रुकू पढ़, खत्म हो जाए, दूसरा पढ़, तीसरा पढ़, चौथा कर, दोनों पढ़, ऐसा पढ़, पढ़ जरूर पढ़, एक पढ़ जरूर, ताकि मैं कब्र से उठूं, इधर से सूरह बकरा आ जाए, उधर से सूरह आल इमरान आ जाए। मामूली ना समझ इसको, वरना हालात तो तेरे सामने मेरे भाई, पता नहीं आने वाले दिनों में हमारे साथ क्या बनेगा। अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह ताला हम उम्मत पे रहम फरमाए, अल्लाह बीमारों को शफा अता फरमा, अल्लाह हमारे मुल्क की हिफाजत फरमा, अल्लाह उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमा, अल्लाह ये जो चल रहा है मेरे माहौल में, मेरे इस्लामाबाद में, अल्लाह हमारी मदद फरमा। गैबी मदद के मुंतज़िर है सारी दुनिया के मुसलमान, अल्लाह हमारी इस्लाह भी फरमा दे, हमें इत्तेफाक भी अता फरमा, हमें इत्तेहाद भी अता फरमा, हमें जिहाद का वो जो जज्बा है वो उम्मत को अता फरमा। उम्मत एक प्लेटफार्म पे जमा कर दे ताकि मेरी दश्त ओ कुफर के ईवानों तक पहुंचे, वहां पे वो काम पे, उस तरह काम पे जिस तरह हजरत उमर का नाम जब काफिरों के सामने लिया जाता था वो कांप जाते थे, वो दहल जाते थे। अल्लाह ऐसे हमें लीडर अता फरमा, ऐसा हमें जज्बा नसीब फरमा और हमारी गैबी मदद फरमा। अल्लाह तेरे बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। अंतल कविय्यु व नहनुल फुकरा, अल्लाह तंग बैठे हैं मईशत के एतबार से, बीमारियों के एतबार से, अपने घर बार चलाने के एतबार से, हर लिहाज से तंग दस्त है। तू गनी है, तू दाता है, हमारा आका है, मुश्किल कुशा है, हाजत रवा है। जब तक तू हाजतें दूर नहीं करेगा दुनिया का कोई इंसान नहीं कर सकेगा। अल्लाह जब तक जिंदा रखे ईमान पर, इस्लाम पर, तौहीद पर, मौत आए तो तौहीद पर, ईमान पर, नेकी पर। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, वस्सलामु अलैहि वसल्लम।